الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واجب الإكرام السامعين الكرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہوئی ہے. ایک زمان حضرت مولانا عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ 5 اور 6 لاکھ ان کا مجمع ہوتا تھا اور ان کا قرآن پاک سننے کے لیے مسلمان اور غیر مسلم ضرور جاتے تھے. ایک بار جلسے میں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھا اور تقریر شروع کی تو مجمع سے لوگ اٹھنا شروع ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ تقریباً لاکھ کے یا اس کے لگ بھگ لوگ ہوں گے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو ہیں ہندو، ہم تو قرآن پاک سننے کے لیے آئے تھے، یہاں پہلے تقریر شروع کرنی ہے تو لہٰذا تقریر نہیں تو ہم سننا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک سننا. اللہ کرے کہ ہمارے صلاحیت نافذ قرآن پاک کا سننا پڑھنا اور سنانا یہ فیض جاری رہے. اور حضرت مفتی صاحب نے جو یہاں پر درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس قرآن کا نور پوری دنیا میں ہے. شاید میں اللہ رب العزت نے سچے لوگوں اور متقی لوگوں کی صفات بیان کی. اب ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں متقی بنوں، ہر ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے میں سچا ہوں. اب ہم کسی اور سے پوچھیں، جرگا کریں، کسی بڑے حکیم سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، اس میں شبہ ہو سکتا ہے اور اشکال وارد ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھیں گے سچے کون ہیں اور متقی کون ہیں تو اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کسی شخص. تو میں سرسری سے ترجمہ کروں گا جو کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کا کافی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیکی کوئی یہ ہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیرو
لیکن دیکھیے یہ ہے کہ نمبر 1 ایمان اللہ پر لایا جائے، آخرت پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، اور پھر بات المال اللہ ہی، اور مال صدقہ کرے تو اللہ کی محبت کے لیے، یا مال جو اس کو بہت پیارا ہو، اس طرح کی قربانی کے وقت ہم جانور ذبح کرتے ہیں، پالتے ہیں تو پیارے ہوتے ہیں، کہاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یا اپنی محبت اپنی محبت ہے اس کے پیش نظر وعد المال علی ذوی القربی، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کے بارے میں یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شاگر کا آدمی ہو، کراچی کا ہو یا راولپنڈی کا ہی کیا ہو، وہ مسافر اپنی جگہ دلوں کا مالک ہے، جاگیردار ہے، لیکن وہ کھائی گلے میں آتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں رہتے، کہتا ہے یار میرے پاس پیسے نہیں رہے، تو اس کو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کو بھی جب صدقہ دے سکتے ہیں، اور یہ ابن سبیل کے وسائلین اور مانگنے والوں کو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اگر گھوڑے پر سوار آتا ہے اور اچھے بھلے کپڑے لگائے وہ آپ کو کہتا ہے کچھ لیں، یہ نہ تحقیق کریں کہ بھائی تم گھوڑے پر سوار ہے، تو آپ کسی قیمت لباس تیرا جو وہ 50,000 کا ہے، اس کو بھی جو بہنوں میں ہے اس کو لیں، یہ دو میں نے تعبیر کی، وہ پھر رکاب گردن چھوڑنا، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنے میں، اور زکات دینا، اور عہد کو پورا کرنے میں جب کہ مقید کی، والصابرین فی البأساء، اور سختی کے وقت صبر کرنا، والضراء، سختی کے مصیبت کے وقت صبر کرنا، اور سختی کے وقت صبر کرنا، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت صبر کرنا، یہ جو صفات ہیں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، مال کا دینا، قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں، مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، گردن چڑھانے والے، نماز قائم کرنے والے، زکات دینے والے، اور عہد کو پورا کرنے والے، اور صبر کرنے والے، مصیبت میں، سختی میں اور لڑائی میں، اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، یہ جو مریض بیان ہوئی ہے فرمایا یہ لوگ سچے ہیں، لہٰذا جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی ہیں یہ سچوں کے فیصلے ہیں، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہ متقی، ویسے کوئی کہے گی نہیں میں بڑا پرہیزگار ہوں، قرآن سے لیکن اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، زکات ادا نہیں کر رہا ہے، اور عہد کر رہا ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، اور جمع مسجد ایک نعمت درس دے رہا تھا، میں نے کہا کہ منافق کی علامتیں ایک حدیث ہے کہ علامت المنافق ثلاثۃ وفی روایت اربعۃ، منافق کی روایتیں علامتیں جو وہ 3 ہیں، یا دوسری روایت میں ہے 4 ہیں، اس میں ایک مثال بیان کی گئی، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلاف کرے۔ ایک ساتھی ہمارے عزیز تھے، بڑے نمازی ہیں، وہ بعد میں مجھے ملے، کاروباری ہیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم تو دن میں 100 دفعہ وعدہ کرتے ہیں، کل آپ کو پیسے دیں گے، آج آپ کو یہ کریں گے، کام کریں، ہم تو سوچا کہ کبھی بھول کر ہفتہ گزر جاتا ہے تو یہ تو منافق ہے، الحمدللہ، لہٰذا میرے محترم بھائی ہو گئی، انسان جب وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، یہ ایماندار آدمی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات سے متصف فرمائے اور قرآن پاک سے ہمارا جو تعلق گہرا فرمائے، یہی قرآن پاک جو ہے آپ کے لیے محشر کے میدان اور اس کے بعد پلسرات میں میدان۔ ایک دفعہ ایک سی ایم ایس میں کرنل صاحب جب نے مجھ سے پوچھا، اور آپ حضرات ہمارے علم ہے کہ یہ پلسرات جو ہے وہ یہ محشر سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، اور یہ آپ نے سنا کہ وہ بہت بھاری ہے،
تیز دھاری تلوار سے بھی یا باری کے بال کے بال اس سے گزرنے مومن تو وہاں سے گزرے گا تو ایسے گزرے گا جس کا کہ برق رفتار کوئی چیز ہوتی ہے، اور کافر جب بھی اسے اوپر آئے گا وہیں سے نیچے گرے، اس گلستان کے نیچے جانا ہے اور اس گلستان کی کراس کرنے سے آگے جگہ جنت۔ یہ جو میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا اور وہاں سے جو لوگ آئیں گے تو یہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جو متقی ہوں گے وہ جنت کی طرف جو گروہ در گروہ جب وہ چلائے جائیں گے تو متقی تو یہاں سے گزر جائیں گے، اور جن لوگوں کے قرآن پاک سینے میں ہوگا تھوڑا ہو یا زیادہ چاہیے تو یہ کہ زیادہ ہونا چاہیے جیسے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت جن کی زندگی میں مومن جب گزرے گا تو یہ جہنم، اس جہنم کا وجود ہے، اس کی زبان ہے، یہ بولتی ہے، یہ کہے گی جر یا مومن ان نور کا ناری، اے مومن تو جلدی جلدی گزر، اس لیے کہ تیرا جو نور ایمان ہے وہ میری آنکھ کو جب بجھا رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی جو میرے اوپر گزر، اور کافر جب جہاں جائے گا تو وہیں سے جب گرتا جائے گا نیچے جب جاننا۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے راستے، مسجد کے راستے ہیں، قرآن کے راستے ہیں، دین کے راستے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات اور مجھے اپنی ادائی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق